میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا. اچھا یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا, جن کی وجہ سے دین پھیلا, یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے ہیں؟ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے 90 لاکھ. ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ تو اب بریلویوں نے اس دور کا معین الدین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا؟ ہاں اگر کرائٹیریا کلمہ پڑھانا ہے. ویسے میں اپنی طرف تو آ ہی نہیں رہا, میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا. پہلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ, میں اپنی تو بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, پتہ کیا کہیں گے؟ وہ دے عقیدے ٹھیک نہیں. سرکار تو آڑے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں پھر آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے, جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے, اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رنگواتا, تو آپ کے بابوں کا کسی کو کلمہ پڑھانا ہمیں کوئی فرق نہیں ڈالتا. ہم نے بابوں کا کلمہ پڑھا تھا یا نبی کا کلمہ پڑھا تھا, یہ بتائیں. اب ایک بابا کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد کہ بیٹا اون پڑھ چشتی رسول اللہ, یا بیٹا اون تو انج کر کے اللہ نبی دے صرف نہ لینا, باقی جو میں دساں گا نا وہ تو کرنا ہے, تو ہم کہیں گے بڑا غدار آدمی ہے. پھر ہم یہ اسی کے لیے تو میں نے بولا ہے کہ تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کی, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اور سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں جا کے پھینک دی. غداری کی تم نے اپنے نبی کے نام کے اوپر. یہ انہوں نے نبی کے نام کو کیش کروایا, کلمہ پڑھوا کے اس کے بعد اپنا کام ڈالنا بیچ میں. تو سرکار قادیانی بھی تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں. ہاں جرمنی میں جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کلمہ مان رہے ہیں ان کا, کہتے ہیں عقیدے ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ فارغ ہے. باقی یہ جو آپ نے اگر اس میں خدا نخواستہ میری طرف اشارہ تھا, یقیناً میری طرف اشارہ ہے, تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا. بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی؟ ہاں, یا میں نے اس کے گلے میں کوئی 3 رنگ والا یا 4 رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ تو میری جماعت میں آ گیا, یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو؟ نہیں. جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے؟ آپ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں, میں نے تو اپنی آڈینس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوتا. جو بھی آئے گا اتنے ہی آ کے جفی پائے گا. میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں. اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے, لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کو تو چھوڑ دیں. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہے. اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں. دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی. آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی؟ دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے, یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تو اڈنل بعد ہی کریں گے فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لئی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا, اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں اسلام کے پورے 1400 سال میں
انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی. یہ فتنہ عربی والا ہے، کیونکہ انہوں نے تو مکے مدینے کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا. ان کا تو فراڈ چل رہا تھا، ان کے چندے تو چل رہے تھے، ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا، کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کرے. اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے، جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے، نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے؟ سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے. نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں، نہ کوئی سول سوسائٹی تھی، نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا. اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے. جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اس پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو، تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے. آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو تو یہاں میں اپنے وہی 3-4 بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہم. یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے. تو اب تبدیلی الحمدللہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے.